بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. خالق کائنات کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر فورم کے اس مرکز کے زیر اہتمام آج اس کورس کا تیسرا دن ہے اور ہماری گفتگو جو پہلے ہم کر چکے ہوئے ہیں اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام آپ کے مبارک میلاد کا ذکر، پیدائش کا ذکر اور بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش پر ہونے والے معجزات کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی حیات طیبہ میں معجزات عطا فرمائے ان کا ذکر اور آپ کی زندگی میں خالق کائنات نے آپ کو جو عظیم تر مقامات عطا فرمائے قرآن مجید کی روشنی میں الحمدللہ ہم ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہوئے ہیں. پچھلے سندہ کو ہم نے جہاں پر گفتگو ختم کی تھی وہیں سے ہم بات کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اعلان نبوت کا باقاعدہ حکم دیا، آپ نے اعلان کیا تو آپ کے اعلان نبوت سے اس دور کے جو یہودی تھے، کون سا طبقہ بولیے، یہودی لوگ جو تھے جو اس سے پہلے اس چیز کے دعوے دار تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہودی جو تھے وہ بتدریج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. اس کی کئی ریزنز اور کئی اس کے اسباب اور پوشاک جو ہیں، گرن جو ہیں، وہ علماء مفسرین نے بیان کی ہیں. زیادہ تر اہم بات جو تھی وہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اپنی طرف اور اپنے رب کی طرف دعوت دی ہے تو وہ دعوت چونکہ دعوت اللہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت ہوتی ہے، اس دعوت میں
حق جو ہے وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے اور باطل کے اوپر ضرب بھی کاری ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ صرف حق کی بات کرتے رہیں مگر باطل کو کچھ نہ کہیں، سچ کی نمائندگی آپ کرتے رہیں مگر جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں، سچے کو سچا آپ ساری عمر کہتے رہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ساری عمر آپ کہتے رہیں مگر شیطان کو کچھ نہ کہیں۔ جب آپ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں مگر باطل کو باطل نہیں کہتے، اس انداز تبلیغ میں رکاوٹیں کم ہوتی ہیں۔ جب آپ حق کو حق تو کہتے رہتے ہیں مگر باطل کو باطل نہیں کہتے ہیں، سچے کو سچا تو کہتے رہتے ہیں مگر جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، نیکی کو نیکی تو کہتے ہی رہتے ہیں مگر برائی کو برائی نہیں کہتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کا انداز تبلیغ اختیار کرتے ہیں جو اس دور کے اندر بعض تبلیغ کرنے والوں نے اختیار بھی کیا ہوا ہے، اور ہم عام لوگ جو ہیں دین سے دور ہونے کے باعث ہم عام لوگ اس انداز تبلیغ کی تعریف بھی کرتے ہیں، جی دیکھیں جی فلاں طبقہ ایسا ہے یا فلاں جماعت ایسی ہے یا فلاں لوگ ایسے ہیں، لوگ جی وہ انہوں نے تو کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی، وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ جو ہے ہمیشہ کسی کی مخالفت نہ کرنا، یہ انداز تبلیغ جو ہے اس کے اندر ہزار خوبیاں ہوں گی مگر یہ انداز تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا یہ انداز تبلیغ نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا ایسا انداز تبلیغ نہیں تھا، اگر ان کا بھی کہیں ایسا ہی انداز تبلیغ ہوتا تو یقیناً فرعون موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں نہ اترتا، یقیناً مکہ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ اترتے، یقیناً نوح علیہ السلام کی مخالفت اس دور کے جاگیردار، سرمایہ دار اور وڈیرے نہ کرتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حق کو حق کہنا ایک الگ معاملہ ہے اور باطل کو باطل کہنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور صرف آپ حق کو حق کہتے رہیں اور باطل کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ انداز تبلیغ انبیاء کرام کا نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے ڈھنکے کی چوٹ پر حق کو حق کہا ہے اور باطل کو باطل کہا ہے۔ اسی لیے تو اس دور کے جس دور میں انبیاء کرام اس دنیا کی طرف بھیجے گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اس دور کے اسی لیے تو جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، لٹیرے، قوم کا خون چوسنے والے لوگ وہ فوری طور پر انبیاء کرام کے مخالف ہو جایا کرتے تھے، انبیاء کرام کے مخالف ہو جاتے تھے، اس لیے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتی تھی، اور وحی کا تو حکم ہی اتنا ہوتا تھا کہ اے میرے پیغمبر جو کچھ ہم نے فرما دیا ہے اپنی قوم تک پہنچا دو۔ اس میں انبیاء کرام کسی اس چیز کا خیال نہیں تھے فرماتے ہوتے کہ اب میں یہ بات کہوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ بات کہوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، ان کا ری ایکٹ کیا ہوگا۔ ری ایکٹ تو طائف کے پتھر بھی پڑتے تھے، ری ایکٹ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے پتھر بھی پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کون سا پروپیگنڈا ہے جو نہیں کیا گیا، آپ اندازہ فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ذات بابرکات پر بھی الزام لگا دیا گیا، اب اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا مجھے تنگ کیا گیا ہے دین کی خاطر، پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی اتنا تنگ نہیں کیا گیا۔ کیوں لوگ تنگ کرتے تھے؟ اس لیے کہ باطل کو باطل کہا جا رہا تھا، غلط کو غلط کہا جا رہا تھا، جھوٹے کو جھوٹا کہا جا رہا تھا، سچ کا علم